نماز کے بغیر تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منیبین الیہ واتقوا، رجوع لاؤ اللہ کی طرف اور اسے ڈر جاؤ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور دیکھو مشرکوں میں نہ ہو جاؤ۔ یعنی سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرکوں میں سے ہے، یہ عمل مشرکوں والا ہے۔ پاکستان کے شناختی کارڈ پہ اسے مسلمان لکھ دیا جائے گا، اللہ کے ہاں نہیں۔ اور پھر صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ جناب جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ایک تابعی ہے سیدنا عبداللہ بن شقیق، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ترک نماز کے علاوہ کسی اور گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے ترک نماز کے۔ صحابہ کرام یعنی ترک نماز کرنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے۔ آپ کے شناختی کارڈ پہ مسلمان نہیں ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو، آپ جتنا مرضی کہتے رہیں۔ پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، اس نے کفر کیا۔ عملاً وہ کافر ہے، ہم عقیدے میں اسے کافر نہیں کہتے اعتقاداً، لیکن عملاً تو کافر ہے۔ تو کیا آپ نے عملاً کفر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر وہ اس سوال میں فلاح پا گیا تو وہ فلاح پا گیا، اور اگر وہ اسی سوال میں فیل ہو گیا تو وہ اگلے سوالات میں بھی فیل ہو گیا۔ ادھر تو ہم کہہ بیٹھے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، لیکن اے محبوب کی بات مانتے کوئی نہیں۔ ہم محبوب تو کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا۔ پھر مسند امام احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن نماز انسان کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات ہوگی، اور جو نماز پڑھنے والا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا جو بے نمازی ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی اور نہ نجات، الٹا اس کا حشر حامان، فرعون، قارون اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی اے اللہ ہم نے تیرے محبوب کی بات ماننی کوئی نہیں، بس ہمیں ایسی بخش دے، ہمیں ایسی قبول فرما لے، ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ہاں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ اور دوسری وصیت کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کے نماز کبھی ترک نہ کرنا ورنہ اللہ کا ذمہ تمہارے معاملے میں اٹھ جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ۔ بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اور نماز کو اتنا کیجول بنا دیا ہے ہم لوگوں نے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور آخر پہ میں بے نمازی کے عذاب پر بہت ہی دردناک وعید والی حدیث ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے، وہ سنا کے اپنی بات کو، اپنے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کو ایسے شخص کا عذاب دکھایا گیا خواب میں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ ایک شخص چیت لیٹا ہوا ہے، اس کے سرانے پہ ایک شخص بھاری پتھر اٹھا کے کھڑا ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کر دور جاتا ہے، فرشتہ چاہ کے پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، جیسے ہی واپس آتا ہے اتنی دیر میں دوبارہ اس کا سر واپس آ جاتا ہے، پھر اس کا سر کچلتا ہے، اور یہ عذاب مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یہ اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے جو نمازوں کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا اور قرآن پڑھ کر اس نے بلا دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ بھائیو دین پہ چلنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے روزانہ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے، فجر کی نماز کے لیے روزانہ مرنا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بھی اور ان کی بھی مانے۔ ہم خالی صرف کو مان رہے ہوتے ہیں ان کو، لیکن ان کی نہیں مان رہے ہوتے۔ اللہ کے نبی فرمان ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔